وفریدنا ونظامنا وبشیرنا ورشیدنا ومظہرنا آلنا وأولانا ومولانا وملجانا ومأوانا ہادینا ومعیننا قطبنا وفریدنا ونظامنا وبشیرنا ورشیدنا ومظہرنا مرشدنا حامدنا محمودنا ارتضاؤنا مرتضاؤنا مجتباؤنا مصطفاؤنا سیدنا وسندنا مرشدنا محمد قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ درود پاک مل کے پھر پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین اللہ کی حمد و ثنا نبی معظم شافع روز جزا معصوم آمینہ حامی بے کساں لاجپال آقا مدنی تاجدار رسول عربی کی بارگاہ میں لا تعداد کروڑوں درود و سلام کے بعد اللہ کا بے حد شکر ہے کہ اللہ نے دوبارہ زندگی میں ماہ رمضان عطا فرمایا۔ اللہ کا بے حد کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ عظیم مہینہ، برکت والا مہینہ، رحمت والا مہینہ، فضل والا مہینہ، کرم والا مہینہ، عنایات والا مہینہ، اللہ کی بارگاہ میں قرب والا مہینہ، اللہ نے دوزخ کے عذاب سے بچنے والا مہینہ، گناہوں کی بخشش والا مہینہ اللہ نے زندگی میں دوبارہ عطا فرمایا۔ جو ماہ رمضان کی آمد پہ جتنا راضی ہے اتنا اونچا سبحان اللہ کہہ لے ذرا۔ اللہ کا فضل ہے۔ اور آج الحمدللہ دوسرا روزہ ہے اور اللہ کا قرآن ہے۔ یہ بات اپنے دل پہ لکھیں کہ اللہ نے جو مسلمانوں پہ ارکان کو فرض کیا ہے، یہ شہادت، رسالت یعنی کلمہ، نماز، اور تیسرے مقام پہ یہ جو فرض رکن ہے وہ روزہ ہے۔ یعنی 5 بنائے اسلام میں سے تیسرا بنا اور تیسرا رکن کہہ لیں یہ روزہ ہے، اور یہ فرض عین ہے، اور یہ نص قطعیہ سے قرآن اور سنت سے یہ بات پکی ہے کہ روزہ فرض ہے، روزے کی معافی نہیں ہے، لیکن اس پہ کچھ کنڈیشن ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ حضور کے غلاموں کو کچھ مہربانی سے سرفراز فرماتا ہے کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر کی لمبی جو منزل ہے اس پہ رواں دواں ہو، یعنی سفر لمبا ہے، رستہ کٹھن ہے، دشوار ہے، تو اس میں رخصت اللہ فرماتا ہے۔ اور اگر تم یعنی سفر پہ ہو یا بیمار ہو، یہ کنڈیشن ہے کہ تمہیں روزہ بعد میں رکھ لینا، یعنی اللہ کی طرف سے مہربانی ہے کہ اگر حضور کا غلام سفر میں ہے تو نہیں اگر رکھ سکتا، پیاس کی شدت ہو سکتی ہے، تو حضور کے غلام کو، رسول اللہ کی امت کو یہاں پہ کنڈیشنل سٹیٹمنٹ ہے کہ تم بعد میں رکھ لینا۔
اگر رکھ لو تو زیادہ مقام ہے۔ اب یہاں پہ بات رمضان کی ہے، روزے کی ہے۔ بات کس کی ہے؟ سارے میرے ساتھ بولیں تاکہ بات دل میں اتر جائے۔ بات روزے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں ارشاد فرمایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس کا مطلب ہے روزے کا تعلق بے ایمان سے نہیں ہے، روزے کا تعلق ایمان والے سے ہے۔ یہ روزے کا تعلق ایمان والے سے ہے۔ کس سے ہے؟ سارے بولیں، بے ایمان سے روزے کا تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرمایا فرض کیے گئے تمہارے لیے روزے، یعنی تم پہ روزے کو فرض کر دیا گیا۔ مولا یہ کیسی منزل ہے، یہ کیسا امتحان ہے، یہ کیسی عبادت ہے۔ مولا روزہ کیا ہے؟ اللہ نے کمال کیا، فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا یہ کوئی تم پہ نئی چیز نہیں ہے، یعنی روزہ کوئی نیا کام تمہارے لیے نہیں ہے۔ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمایا تم سے پہلی جتنی امتیں ہیں وہ بھی اس منزل سے، اس عبادت سے ہمکنار ہوا کرتی تھی، اس سے گزر ان کا بھی ہوا ہے، یعنی ان پہ بھی روزہ فرض تھا۔ یعنی روزہ اللہ نے رسول اللہ کی امت پہ جو کرم فرمایا، جو عنایت فرمائی، جو فضل عطا فرمایا رمضان کی صورت میں، کمال ہے۔ فرمایا یہ جب پہلا مہینہ جیسے ہی رمضان شریف کی آمد ہوتی ہے، فرمایا یہ تمہارے لیے ایسا کرم ہے، ایسا فضل ہے جو ہر سال اللہ کا انعام بن کے آتا ہے، جو ہر سال اللہ کا کرم بن کے آتا ہے۔ پورے سال میں کوئی کمی کوتاہی بندے سے ہو سکتی ہے، جیسے ہی یہ مہینہ آتا ہے یہ گناہگار کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آتا ہے، یہ جنت کا پروانہ بن کے آتا ہے، یہ جنت کا انعام بن کے آتا ہے، یہ حضور کے غلاموں پہ فضل بن کے آتا ہے۔ یہ ماہ صیام، ماہ رمضان، یہ وہ برکت والا مہینہ ہے۔ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا یہ پہلی امتوں پہ بھی فرض تھا۔ یہ اس کی مثال میں یوں دیا کرتا ہوں، اگر کوئی بچہ ہاسپٹل میں ڈاکٹر کے پاس چلا جائے نا، تو ڈاکٹر اگر ٹیکہ لگانا چاہے تو بچہ رو پڑتا ہے، تو اس کی ماں کہتی ہے بیٹا وہ دیکھو تم سے پہلے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈرپ لگی ہوئی ہے، وہ دیکھو ہاسپٹل کی وارڈ میں دیکھو تم سے ننھے ننھے بچے ہیں جو ڈرپیں لگوا کے لیٹے ہیں، جو ٹیکے لگوا کے بیٹھے ہیں، وہ دیکھو ٹانکے لگے ہوئے ہیں، وہ دیکھے سرجری ہو رہی ہے۔ یعنی ماں دلاسا دیتی ہے کہ تمہارے لیے یہ نیا کام نہیں ہے ٹیکہ، تم سے پہلے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کمال کیا کہ کوئی روزے دار 2023 میں یہ گمان نہ کرے کہ ہمارے لیے مشکل ہے، یہ مشقت کا کام ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہونے والا۔ اللہ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم سے پہلے بھی روزہ رکھا کرتے تھے، تم سے پہلے امتیں بھی روزہ رکھا کرتی تھیں۔ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ارکان اسلام میں روزہ تیسرا بنیادی رکن ہے۔ ارکان اسلام میں روزہ تیسرا بنیادی رکن ہے، یعنی پہلا شہادت، توحید، رسالت، نماز، پھر روزہ۔ اور رمضان کا مہینہ روایت میں آتا ہے کہ امام بخاری اور مسلم اس کو لکھتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں جیسے ہی رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ جنت کے دروازے کھلے ہیں، آپ سبحان اللہ سینے کا زور لگا کے کہہ لیں ذرا، فرمایا فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، فرمایا جتنے بھی شیطان ہیں ان کو جکڑ لیا جاتا ہے، یعنی شیطان قید میں ہے۔ شیطان جیسے ہی ماہ صیام، ماہ رمضان جیسے ہی یہ چاند طلوع ہو چکا، شیطان جکڑ میں ہے، جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ بولیں جو جنتی بیٹھے ہیں، اللہ ہم سب کو حضور کے قدموں میں جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ جنت کے دروازے کھل چکے ہیں،
اور شیطان قید میں ہے اور دوزخ کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ فرمایا وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، جہنم کے دروازے بند ہیں، کمال مہینہ آیا ہے۔ ہاں یہاں پہ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں حضور فرمایا کرتے تھے، سنو اذا دخلت رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں حضور فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ مہینہ ہے جو عظیم ہے۔ ہاں فرمایا قد اذلکم شہر عظیم و شہر مبارک، فرمایا سنو سایہ فگن ہونے والا ہے عظیم مہینہ۔ الحمدللہ ماہ رمضان آ گیا، نہیں مزہ آیا سبحان اللہ کا؟ ماہ رمضان آ گیا، ماہ صبر آ گیا۔ حضور فرماتے ہیں یہ صبر والا مہینہ ہے، یہ ماہ صبر ہے، یہ ماہ الفت ہے، یہ ماہ محبت ہے۔ فرمایا اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان، فرمایا جو ایمان اور یقین کے ساتھ جس شخص نے ایمان کی حالت میں، فرمایا جس شخص نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، فرمایا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نہیں سبحان اللہ کی آواز کا میں پھر کہیں سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا جو اس ماہ رمضان کو ایمان کے ساتھ حالت میں ایمان ہو، حالت ایمان ہو، پھر نیت ثواب کی ہو، فرمایا جو رمضان کے روزے رکھتا ہے، یا رسول اللہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا جس نے اس ماہ رمضان میں ایمان کی حالت میں راتوں کو قیام کیا، جسے نماز تراویح کہتے ہیں، فرمایا راتوں کو قیام کیا، میرے آقا فرماتے ہیں اس کے بھی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ سینے کا زور لگا کے کہیں سبحان اللہ ذرا۔ فرمایا جو ایمان کی حالت میں ماہ رمضان کو پالے اور ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے ایک رات آئے گی، اس رات کو عبادت کر لے، اس کے بھی سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وہ رات آنے والی ہے جو رات پہ راضی ہے اونچی کہے سبحان اللہ نا جی۔ وہ رات آنے والی ہے جو برکتوں والی ہے، جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ فرمایا 1000 مہینے کی عبادت سے افضل رات ہے جو حضور کے غلاموں کو مل گئی ہے۔ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا سنو جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے ہیں؟ فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ادھر سے بندے بول رہے ہیں، ادھر سے کچھ چپ ہیں، میرے ساتھ بولیں جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے ہیں؟ فرمایا 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان۔ باب الریان، باب الریان، یا رسول اللہ وہ کیسا ہے؟ فرمایا وہاں سے صرف وہ گزرے گا جس نے روزے رکھے ہوں گے، یعنی جو روزے دار دنیا میں رہا ہوگا۔ فرمایا وہ بھائی کوئی کسی کے لیے بھوکا نہیں رہتا، آپ نے جملہ میرا ضائع کر دیا، کوئی کسی کے لیے بھوکا نہیں نا، جس سے کوئی پیار کرے اس کو کہتا ہے جب تک تو نہ آئے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، کیوں؟ اس سے اس کو پیار ہے۔ اب یہ مہینہ ہے اللہ کے پیار والوں کا، اسی لیے اعلان ہوتا ہے نا حضرات روزے دارو اللہ نبی کے پیارو اٹھو سحری کا وقت ہو گیا ہے، یعنی اللہ سے بھی پیار ہے، رسول اللہ سے بھی محبت ہے۔ روزے دار کی شان کیا ہے کہ روزے دار کے منہ سے جو بو نکلتی ہے اللہ کو کستوری سے، عنبر سے، زعفران، دیگر خوشبوات سے روایت میں آتا ہے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ اور روزے دار اگر سویا ہو نا، سویا بھی عبادت میں ہے۔ ہاں جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہہ لو ذرا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا جو کسی روزے دار کا روزہ افطار کروا دے، فرمایا اس کو روزے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، یعنی اس کے روزے کے اجر میں بھی کمی نہیں آئے گی، اس کو بھی ثواب عطا کیا، اس کو بھی عطا کیا ہے۔ اب یہاں پہ کچھ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو تھوڑے سے ماڑے ہیں، ہم کہاں سے لے کے آئیں؟ حضور ماڑیوں کا، غریبوں کا، ضعیفوں کا خیال رکھنے، بے سہاروں کا سہارا بننے والے، حضور نے فرمایا ایک کھجور کی گٹھری سے افطار کروا دو۔ یا رسول اللہ پھر فرمایا اگر پانی کے گونٹ سے افطار کرا دو، دودھ کے گونٹ سے بولو تو صحیح ہے۔
ہاں تو فرمایا اگر کوئی پیٹ بھر کے کسی کو کھانا کھلائے وہ آتش دوزخ سے دور کر دیا جائے گا، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اس کو حوض کوثر سے اس طرح سیراب کیا جائے گا کہ وہ 50,000 سال کا دن ہوگا، ان پیاس نہیں لگنی جس روزے دار نو کھانا کھلایا ہے۔ ہاں جسے سمجھ آ رہی ہے پھر کہو سبحان اللہ۔ فما کتبہ، یہ فرض کیا گیا۔ اور اس ماہ میں اگر دیکھا جائے تو جنگ بدر اس ماہ میں، حضرت علی مرتضیٰ، علی المرتضیٰ شیر خدا لاجپال حضور مولا کائنات کا شہادت اس ماہ میں، تو آج دوسرا روزہ ہے، تو تیسرا روزہ جو ہے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ صدیقہ سعیدہ قاریہ، سارے مل کے سبحان اللہ کہنا، عالمہ مل کے کہیں، فاضلہ، جن کا دل کرے جنت میں درخت لگے، ایک نہ لگے 70 لگے، اونچا کہے سبحان اللہ، راضیہ مردیہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا وصال با کمال ہے۔ یہ وہ پاک بی بی ہے، اگر اس کو قرآن سے دیکھا جائے، قرآن اور بطول کو دیکھا جائے، یہ 19 نمبر سورہ ہے، اور یہاں پہ جو بات لکھی ہے میں پڑھنے سے پہلے، علامہ وحید الزماں اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہوئے ہیں، اپنی کتاب لغت الحدیث میں لکھتے ہیں کہ بطول اس بی بی کو کہتے ہیں جو ہر وقت پاک ہو، کیونکہ کائنات میں 2 عورتیں ہیں جو بطول ہوئی ہیں۔ یہ جملہ اپنے دل پہ لکھیں، فقیر کی آواز دور تک جا رہی ہے، ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، دور تک پیغام آستانہ علی حاضہ دربار شیخ فقی اور مظہر العلوم ریسرچ سینٹر کی طرف سے ہے کہ پوری کائنات میں 2 عورتیں ہیں جو بطول ہوئی ہیں، پوری کائنات میں۔ بطول کسے کہتے ہیں؟ میں نے اپنوں سے نہیں، بیگانوں کی کتب کو تحقیق دکھا ہے، ریسرچ کی ہے، بیگانوں المنجد اٹھائیں، اللغات، تاریخ الخمیس، دیگر کتابیں، محدثین مترجمین کو پڑھیں تو لکھتے ہیں کہ علامہ وحید الزماں نے بھی یہ لکھا لغت الحدیث میں، پاک جو رہے بلکہ جو ہو ہی پاک اسے بطول کہتے ہیں، جو کبھی پلیت نہ ہو۔ میری آنکھ میں آنکھ ڈالو جو میں کہہ رہا ہوں جملہ، یہ میں کنایا تن بات کر رہا ہوں، اشارہ تن، با علم بندے اس بات کو سمجھے، جو ہر وقت پاک رہے، جس کے قریب پلیتی نہ آئے اسے بطول کہتے ہیں۔ جسے جتنی سمجھ آ رہی اتنا اونچا کہے سبحان اللہ۔ فرمایا کائنات میں 2 عورتیں ہیں جو بطول ہوئی ہے، ایک جناب عیسیٰ کی اماں مریم بطول ہے، ایک جناب عیسیٰ کی اماں مریم بطول ہے، ایک حسنین کی اماں علی کی زوجہ مصطفیٰ کی بیٹی زہرا بطول ہے۔ کائنات میں 2 عورتیں ہیں جو بطول ہوئی ہیں۔ اب آؤ تھوڑا سا قرآن پڑھ لیتے ہیں، آواز قدرت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھنا یہ ہے یہ مریم کیسی بطول ہے، پھر دیکھیں گے یہ سیدہ پاک بی بی کیسی بطول ہیں۔ آپ میرا ساتھ دیں، میں پڑھنا شروع کروں جی۔ مولا حکم کر، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قالت الملائکۃ یا مریم، مریم وہ بطول ہے جس کی بارگاہ میں ملائکہ آتے ہیں، آ کے باتیں کر لیتے ہیں۔ قالت الملائکہ یعنی ملائکہ نے بات کی مریم سے، جس سے بات کریں ملائکہ، جس کی بارگاہ میں بات کر لیں ملائکہ، وہ مریم بطول ہے۔ جس سے بات کریں فرشتے، وہ مریم بطول ہے۔ تو یہ نبی کی بیٹی زہرا، فرمایا جس کے در کی نوکری کریں فرشتے، وہ زہرا بطول ہے۔
حضرت ابو ذر کو جناب رسالت مآب نے طلب کیا. اس بات کو علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ نے اپنی معروف کتاب السوائق الموقع میں لکھا. وہ لکھتے ہیں جناب مصطفیٰ نے جناب ابی ذر کو بلا کے فرمایا ابی ذر گاؤ جا کے علی کو لے کے آ. حضرت علی کے گھر گئے ابی ذر، فرماتے ہیں دروازہ کھلا ہوا تھا، پردہ ہٹا ہوا تھا. میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کوئی چکی چلا رہا ہے، چلانے والا نظر نہیں آ رہا. کوئی دانے ڈال رہا ہے، ڈالنے والا نظر نہیں آ رہا. جھولے میں کوئی شہزادہ کوئی آرام کر رہا ہے، جھولا جھلانے والا نظر نہیں آ رہا. جناب ابی ذر فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، دست بست عرض کی حضور آپ کی بیٹی کے گھر علی کو بلانے گیا، علی نظر نہیں آئے، سیدہ پاک نظر نہیں آئی. کوئی چکی چلاتا ہے، کوئی دانے ڈالتا ہے، کوئی جھولا جھلاتا ہے، ڈوری کو ہلاتا ہے، حضور نظر نہیں کوئی آیا. نبی نے فرمایا، حضور نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا اے ابی ذر ساری رات میری بیٹی سوتی نہیں ہے، مصلی پہ عبادت کرتی ہے. اگر آنکھ لگ جائے وہ چکی چلانے والا بھی فرشتہ ہے، وہ جھولا جھلانے والا بھی فرشتہ ہے. وہ جو جھولا جھلا رہا ہے وہ جبرائیل ہے، جھولے میں میرا بیٹا حسین ہے. فرمایا اس در پہ ملائکہ غلامی کرتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ساری رات مصطفیٰ کی بیٹی سویا نہیں کرتی. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے ذرا. علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی بڑی خوبصورت بات فرمائی. محدث دہلوی یہ بات کو مدارج النبوت میں بھی روایت کیا گیا، نقل فرمایا گیا ہے کہ ایک دن راوی امام حسن ہے، فرماتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا میری اماں سارے معاملات امور کر کے عشاء کی نماز پڑھ کے نبی پاک کی بیٹی کی باتیں ہو رہی ہیں، جو راضی ہے سبحان اللہ کہہ لینا ذرا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے گھر میں جو جائے نماز تھا وہاں پہ آپ میری اماں چلی گئیں. فرمایا میں نے دیکھا 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، 3 گھنٹے گزر گئے، 5 گھنٹے گزر گئے، 10 گھنٹے گزر گئے، 12 گھنٹے. آپ فرمایا میں نے دیکھا ادھر فجر قریب آ رہی ہے، میری اماں سجدے میں رو رہی ہے. جس کا سجدہ ایک ہو، اللہ کی رات ختم ہو، وہ کوئی اور نہیں ہے دوستو، وہ حسنین کی اماں ہے، وہ بطول کوئی اور نہیں ہے، وہ نبی کی بیٹی ہے. اور حضرت امام حسن نے دیکھنا یہ معمول تھا پاک بی بی کا. اگر آپ کہیں تو یہاں پہ قرآن ہے، آپ کہو سبحان اللہ میں پڑھ دیتا ہوں نا. فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، فرمایا سنو کائنات والو، بطول وہ ہوتی ہے جس کا ذکر زبان پہ آئے اللہ کی عبادت شروع ہو جایا کرتی ہے. بولنے میرے ساتھ، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن میں مریم کا ذکر ہے، اور قرآن کی آیتیں جس کی شان میں آئیں وہ بطول ہے. اللہ فرمایا وَاذْكُرْ، اے میرے حبیب ذکر کریں، فی الکتابی کتاب میں سے مریم کا. اس کا مطلب ہے آپ میں سے کوئی بندہ اپنی کسی مستور کا ذکر کرے. وہ نازیبہ ہو سکتا ہے کہ بندوں میں عورت کا نام نہیں لیتے، بندوں میں عورت کا نام نہیں لیتے. اس کا مطلب ہے آپ کی عورت اور ہے، یہ عورت بطول ہے، اس کا نام آئے بندوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اس کا نام زبان پہ آئے بخشش کا سبب بنتے ہیں. بھائی جی ان کا ذکر عبادت ہے، بطول کا ذکر عبادت ہے. آپ نہیں ملیں گے میں نہیں آگے چلوں گا. بطول کا ذکر عبادت ہے. وہ جو باہر بیٹھے ہو جو نبی کی بیٹی سے محبت کرتا ہے دائیں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ چکائے.
فرمایا بطول کا ذکر عبادت ہے. آپ میری طرف دیکھیں. فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، ذکر کرو جناب مریم کا. یہ مریم بطول ہے، مریم کا ذکر عبادت ہے. ذکر کے لیے زبان چاہیے. قبلہ قادری صاحب، ذکر کے لیے کچھ بندے چاہیے، کچھ ماحول چاہیے. جب تک بندے نہ ہو، زبان نہ ہو، مل نہ بیٹھیں، ذکر نہیں ہوتا. اس کا مطول وہ ہے مریم جس کا ذکر عبادت ہے. جب باری آئی مصطفیٰ کی بیٹی کی، امام بخاری نے لکھا سنو الفاطمہ بضعۃ منی من ابغضھا فقد ابغضنی من حبھا فقد حبنی. سنو کائنات والو، مریم کا ذکر عبادت ہے، زہرا کی محبت عبادت ہے. بولو جو زہرا کے نوکر آئے بیٹھے اونچا کہو سبحان اللہ. فرمایا سنو کائنات والو، مریم کا ذکر عبادت ہے. مریم وہ بطول ہے جس کا ذکر عبادت ہے. نبی کی بیٹی زہرا، حسنین کی اماں زہرا، وہ بطول ہے جس کی محبت عبادت ہے. محبت کیا ہے؟ میں بتاؤں، محبت وہ ہے، محبت معنیوں الفاظ میں لائی نہیں جاتی. محبت معنیوں الفاظ میں لائی نہیں جاتی. یہ وہ نازک حقیقت ہے کہ سمجھائی نہیں جاتی. ہاں کسی کو کہنا ڈنڈے کے ساتھ یا سوٹے کے ساتھ تو سیدہ زہرا سے پیار کر، ایسے نہیں ہوتا. خدا کی قسم یہ محبت دل سے اٹھتی ہے. آپ بات کریں گے شاہ جی یہ کیا محبت ہے؟ یہ گھر پاک ہے. نہیں مزہ آیا آپ کا؟ یہ تو لغت سے میں نے پڑھا کہ بطول پاک ہوتی ہے. اب یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ زہرا پاک ہے. نہیں، جسے قرآن سے جتنی محبت ہے سینے کا زور لگا کے دایات اٹھا کے کہو سبحان اللہ. اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہمیں یاد رکھنا مصطفیٰ کا گھر پاک ہے، زہرا کا ویڑا پاک ہے. یہ مہینہ رمضان کا ہے اور اس مہینے میں بڑی برکتیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہمارا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. لوگوں، ماہ رمضان میں قرآن آیا ہے، ماہ رمضان میں قرآن آیا ہے. اب سورہ واقعہ میں ارشاد ہوا لا یمسہ الا المطہرون. ہمارا پلیت قرآن تک نہیں آتا. پلیت قرآن تک آواز نہیں آئی. اللہ فرمائے ہم نے یہ آرڈر جاری کیا لا یمسہ الا المطہرون. ہمیں تب تک اسے ٹچ نہ کرو جب تک تم پاک نہ ہو. یہ مطلب پلیت اس تک نہیں آتا، پلیت قرآن تک نہیں آتا. اللہ فرمائے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. ہمارا پلیت اہل بیت کو نہیں مانتا. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. جس کے دل میں علی وسطی ہے اونچا کہو سبحان اللہ. نہیں مزہ ہے. جس کے دل میں سیدہ کی محبت ہے اونچا کہو سبحان اللہ. سینے کا زور لگا کے کہو سبحان اللہ. ان کی مہربانی نہیں ہے، رمضان کو ٹھنڈا کر دیا. ماہ رمضان کو یہ آل محمد کا کرم ہے. ہاں فرمایا سنو لا یمسہ الا المطہرون. نبی کی بیٹی پاک ہے. نہیں ادھر سے بندے بول رہے ہیں، ادھر سے کچھ چپ ہے. سیدہ زہرا پاک ہے. فرمایا یہ اتنی پاک ہیں، اتنی پاک ہیں، جو ان سے محبت کرے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے. یہ تو در پہ آئے نوکروں کو پاک کر دیتے ہیں. ان کے تو نوکر عقل میں نہیں آتے. جن کے نوکر عقل میں نہ آئے مالکوں کو کیا شان ہے. اب مجھے بتائیں، میں نے قرآن پڑھا، بطول ہے جناب مریم. مریم کا ذکر عبادت. بطول ہے جناب زہرا، زہرا کی محبت عبادت. اب یہاں پر سمجھ آ رہی ہے تو میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ فرمائے اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ. فرمایا مریم وہ بطول ہے جو مشرق کی طرف ایک حجرے میں مقیم ہو گئیں.
جو اپنے گھر کو چھوڑ کے عبادت کرتی رہیں، نہ خامند ہے، نہ بیٹا ہے، نہ پکانے کی ٹینشن ہے، وہ مریم ہے جو ایک حجرے میں چلی جائیں، باہر سے تالا لگا ہے۔ جناب زکریا کھولتے تھے تو پوچھتے تھے یہ لنگر کہاں سے آیا؟ فرمایا یہ وہاں سے آیا۔ یہ مطلب ہے مریم وہ ہے جس کے پاس جنت سے کھانے آتے ہیں۔ تو جناب زکریا یوں پکڑ فرمایا رکیں پوچھ تو لیں۔ یہ مطلب ہے پوچھنا پڑتا ہے یہ کھانے کہاں سے آئے؟ جنت سے آئے۔ فرمایا ذن تبذت من اہلیہا مکانن شرقیہ، میری آنکھ میں آنکھ ڈالیے گا، مریم وہ بطول ہے جو فیملی سے الگ ہو کے ایک حجرے میں رہیں اور پاک ہے۔ زہرا وہ بطول ہے جو سارا دن علی کی غلامی کرے، حسنین کے لیے لنگر پکائے، حسن اور حسین کو نہلائے، سارا دن غلامی کرے پھر بھی پاک رہے، جو زوجیت میں آ کے پاک رہے۔ شعور والے بندے سمجھیں گے، ہر بندہ نہیں سمجھے گا۔ جو زوجیت میں آ کے بھی پاک رہے وہ مریم نہیں ہے، وہ زہرا بطول ہے۔ ابھی نہیں بندے میرے پہنچے مقام پہ جس کے گھر میں حسن بھی آئے اور حضرت اسمہ بنت امیس آپ کے پاس ہوں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر والی ہے، یہ قریب تھی۔ ادھر امام حسن آئے ہیں، ادھر جناب امام حسن آئے ہیں، ادھر نہ بی بی کا وضو ٹوٹتا ہے، 15واں روزہ ہے، نہ روزہ ٹوٹتا ہے، بی بی بیٹا پیدا کرنے کے ساتھ ہی مصلی پہ ہے۔ مولا یہ کون ہے؟ آواز مصطفیٰ آتی ہے، تجھے نہیں پتا یہ عام عورتوں جیسی نہیں، میری بیٹی بطول ہے۔ بھائی گھر جا کے سبحان اللہ کہنا، جس کے ہم بیٹا بھی آئے تو وہ پاک رہے، روزہ بھی نہ ٹوٹے، وضو بھی نہ ٹوٹے، وہ کوئی اور نہیں ہے، مصطفیٰ کی بیٹی زہرا بطول ہے۔ یہ گھر پاک ہے، نہیں بولے سارے، یہ گھر پاک ہے۔ ابھی مجھے ٹھنڈ نہیں پڑی، بولو اچھی، یہ گھر پاک ہے۔ ابھی بندے کو چپ ہے، جو علی کے گھر کو، زہرا کے گھر کو، حسن کے گھر کو جتنا پاک مانتا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ۔ اور بھائی جی وہ نہیں مانتا، وہ نہیں مانتا، وہ نہیں مانتا، اور وہ نہیں مانتا، اس کی ٹینشن نہ لو۔ آستانہ فالیہ فقیہ شیخ فقیہ پہ آنے والوں، میرے مرشد کے ڈیرے پہ آنے والوں، اگر کوئی دودھ لینے جائے گندے دودھ میں گجر دودھ نہیں ڈالتا، وہ کہتا ہے برتن دودھ کا دھو کے لاؤ۔ اگر گندا برتن ہو گجر دودھ نہیں ڈالتا، اگر بندہ گندا ہو گندے دل میں آل محمد کو اللہ نہیں ڈالتا۔ جسے جتنی سمجھ آ رہی اتنا اونچا کہے سبحان اللہ۔ جس کے دل میں علی وستے ہیں، حسن وستے ہیں، حسین وستے ہیں، زہرا کا نوکر ہے، وہ اپنی ماں کو دعا دے۔ یہ ماں کی مہربانی ہے، باپ کی شرافت ہے۔ آل محمد پلیت دلوں میں نہیں آیا کرتے۔ میں نے وہ دل دیکھے ہیں کہ ادھر سے ہم علی کہتے ہیں ان کا چہرہ کھل جاتا ہے، نہیں بولے۔ میں نے وہ بندے دیکھے ہیں ادھر سے زہرا پاک کا نام آتا ہے، ادھر سے گردن جھک جاتی ہے۔ وہ خبیث بھی دیکھے ہیں کہ علی کا نام آئے ان کے مروڑ پھرتا ہے، بولو تے صحیح۔ تو وہ بندے خود خدا نے چنے ہیں جو زہرا پاک کے نوکر ہیں۔ یہاں پہ قرآن ختم نہیں ہوا، آگے پڑھنا چاہتا ہوں، رہنے دیتا ہوں جو ٹھنڈے بیٹھے، اونچا کہیں آگے پڑھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، فرمایا جناب مریم وہ بطول ہیں جو حجاب میں چلی گئیں۔ جو حجاب میں چلی جائے وہ بطول ہے۔ یہ کون ہے؟ نام کیا ہے؟ سارے نہیں بولے، کون ہے؟ مریم۔ کون ہے؟ جن کی بات ہو رہی ہے یہ بھی بطول ہے۔ اور جناب مریم کون ہے؟ عورت ہے۔ اللہ فرمایا فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا،
فرمایا عورت وہ ہوتی ہے جو پردے میں رہے، جو بے پردہ ہو جائے وہ عورت نہیں ہے۔ اگر عورت کا لغوی معنی دیکھا جائے تو لغوی معنی بھی ہے پردے میں رہنے والی، پردے والی، حجاب والی۔ اگر عورت ہماری بے پردہ چہرہ کر کے بازاروں میں پھر رہی ہے، یہ 3-4 بندوں کو جہنم میں لے کے جانا ہے اس نے، کہتی ہے دل کا پردہ ہے جی میرا، اپنے خامند کو کہہ دیتی ہے میں دل سے نیک ہوں۔ سیدہ زہرا سے کوئی نیک نہیں ہے، پاک بی بی جب نکلتی اتنا پردہ ہوتا، سیدہ پاک کا اتنا پردہ ہوتا کہ سورج نے آج تک بال نہیں دیکھا، زمین نے آج تک پاؤں نہیں چھوا، غیر مرد نے آج تک سیدہ پاک کو دیکھا نہیں ہے۔ تم کون سی دل سے پاکی والی بات کا دعویٰ کر رہی ہو؟ تم نبی کی بیٹی سے بڑی تو نہیں ہو نا؟ نبی کی بیٹی نے حیا کیا، پردہ کیا، یہ جناب مریم کی بات ہو رہی ہے۔ فما فاتخذت من دونہم حجابا، یہ یورپ کلچر کو چھوڑو، مصطفیٰ کے کلچر پہ آ جاؤ، حضور کی شریعت پہ آ جاؤ۔ یہ یورپ کے عریانی فحاشی بے حیائی، آگے عید کے دن آ رہے ہیں، جیسے ہی یہ مہینہ گزرتا ہے تو ہم وہ کام کرتے ہیں جو پورے رمضان میں ہم نے توبہ کی ہوتی ہے، تو ہم وہ ساری توبہ والے معاملات، استغفار والے معاملات پہلی رات میں ضائع کر کے 1 منٹ لگاتے ہیں کہ شیطان کے پیچھے ہو دیتے ہیں۔ تو یہ شیطان آج جکڑا ہوا ہے، تو ہم نے حضور کی سیرت پہ عمل کرنا ہے۔ فرمایا فاتخذت من دونہم حجابا، عورت وہی ہے جو پردے میں ہے اور پردے کی زینت ہے، اور نہ بناؤ سنگار کرے غیر محرم کے لیے سوائے اپنے خامند کے۔ عورت اپنے خامند کے لیے بناؤ سنگار کر سکتی ہے، اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے بیٹے، یعنی ان سے یہ اس کے محرم ہے، دیگر جو ہیں یہ کزن ہو گئے، محلے دار، دوست، اب نہ، بالکل عورت وہ ہے جو پردے میں ہے۔ دعا کریں اللہ ہماری بیٹیوں کو سیدہ زہرا کا صدقہ پردے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ فرمایا من دونہم حجابا، مریم وہ ہے جو پردے میں چلی گئی، کائنات سے پردہ کیا جناب مریم نے، یوں پردے میں چلی گئی۔ کائنات سے جو خود پردہ کرے وہ مریم بطول ہے۔ ایک دن ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ لوگوں قیامت کا دن ہوگا، ساری کائنات کھڑی ہوگی، ایک سواری آئے گی قیامت کے دن، آواز آئے گی اہل محشر نگاہوں کو نیچا کرو، مصطفیٰ کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے۔ بھائی جو خود پردہ کرے کائنات سے وہ مریم بطول ہے، کائنات جس کا حیا کرے وہ زہرا بطول ہے۔ ہاں جو سیدہ زہرا کا نوکرہ ایمانداری سے سینے کا زور لگا کے کہو سبحان اللہ۔ آپ فرمایا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، فرمایا ہم نے جناب جبریل کو بشر بنا کے جناب مریم کی طرف بھیجا، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، فرمایا یہ اچانک تو کیسے آ گیا؟ یہ لکھا ہے نا، فرمایا قالت، فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اگر تجھے خدا کا ڈر ہے، فرمایا جی تو خدا تو ڈردہ ہے تو میں اللہ دی پناہ چاہنی ہے، تو اچانک کدھر آ گیا؟ میں نے تو کسی مرد کو دیکھا نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جناب مریم۔ جب جناب عیسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو جناب مریم کی طرف جبریل آیا، اس نے کہا انا رسول ربک لیہب لکی غلاما زکیہ، فرمایا گھبرانا میں خود نہیں آیا، مجھے اس نے بھیجا ہے۔ فرمایا میں خود نہیں آیا، مجھے اس نے بھیجا ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن کی طرف غور کرو تو آپ کے دل میں اتر جائے جس کی بارگاہ میں اچانک فرشتہ آئے، مرد نہ آئے، فرشتہ آئے لباس بشر میں، تو مریم ڈر کے کہیں تو کدھر اچانک؟ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، میری آنکھ میں آنکھ ڈالنا۔ جس کی بارگاہ میں اچانک فرشتہ آئے وہ مریم بطول ہے کہ جس کے دروازے پہ آ کے فرشتہ بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل جاتا نہیں، آنکھ والا جانتا ہے عز و شان اہل بیت، جن کے در پہ جبریل بھی آوے تو دروازہ ناک کرے وہ زہرا بطول ہے۔
جس کے در پہ ملائکہ اچانک جا سکیں وہ مریم بطول ہے، جس کے در پہ فرشتوں کا سردار بھی جائے، بشر نہ ہو، فرشتہ ہو، ملائکہ ہو، ملک ہو، اور جائے دروازہ نوک کر کے پوچھے اذن ہو تو میں حاضر ہو سکتا ہوں بے اجازت۔ یہ حسن رضا بریلوی کا کلام ہے نا، اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی عظیم البرکت شاہ احمد رضا فاضل بے، ان کے چھوٹے بھائی حسن رضا بریلوی آپ فرماتے ہیں نا، بے اجازت ان کے گھر پہ جبرائیل آتا نہیں، آنکھ والا جانتا ہے عز و شان اہل بیت۔ جو اہل بیت کا نوکر آیا اونچا کہے سبحان اللہ۔ نوکر کم آئے اہل بیت کے، اونچا کہو سبحان اللہ۔ یہ جناب مریم بطول ہیں، جناب مریم تو حضور کی بیٹی زہرا بھی بطول ہے۔ فرق آپ سمجھ رہے ہیں؟ فرمایا یہ آیا تو اس نے آ کے کہا لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں بیٹا دینے آیا ہوں۔ میں بیٹا جو قرآن والے بیٹھے ہیں وہ بولے میرے ساتھ، کون آیا؟ جیتے رہیں، جبریل آیا۔ کون آیا؟ وہ باہر والے بندے زبان ہلائیں میرے ساتھ، جنبش دے اپنی زبان کو تاکہ برکت ہو۔ کون آیا؟ جبریل آیا۔ جیتے رہیں، آواز کم ہے۔ کون آیا؟ جبریل آیا۔ کس کی طرف آیا؟ جناب مریم کی طرف۔ پھر بتائیں کون آیا؟ کن کی طرف آیا؟ کس نے بھیجا؟ کیا دینے آیا؟ کیا لینے آیا؟ ادھر سے آواز، کیا لینے نہیں آیا شاہ جی، عطا کرنے آیا۔ بیجا کس نے؟ اللہ کا نام اونچا لے، ساری مسجد روزے دار بولیں، کس نے بیجا؟ کس کی طرف بیجا؟ کیا لینے بیجا؟ لینے نہیں، عطا کرنے آیا، بیٹا دینے آیا۔ اب گھر جا کے ہر بندہ سبحان اللہ کہے کہ مریم وہ بطول ہے جس کی بارگاہ میں اللہ ملائکہ کو بھیجتے ہیں، اللہ بھیجتا ہے اور فرشتے آتے ہیں اور کچھ تقسیم کرنے آتے ہیں، دینے آتے ہیں۔ جہاں دینے آئے وہ مریم بطول ہے۔ اب یہ قرآن گھر جا کے پڑھنا، اللہ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ جہاں دینے آئے وہ مریم بطول ہے، جہاں سے روٹیاں لے جانے وہ زہرا بطول ہے۔ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے۔ جس کے در سے یہ لنگر لے کے جائیں، جناب مولا حسن مولا حسین کافی علیل طبیعت تھی نا، تو نبی سائیں تشریف لائے، پوچھا خیر ہے؟ کہا حضور طبیعت نہیں ٹھیک ہو رہی، بخار نہیں اتر رہا۔ ہمارے چلیں، منت مانگ لی جناب علی نے کہ میں 3 روزے رکھوں گا۔ سیدہ زہرا نے منت مانگ لی، ہم بھی 3 روزے رکھیں گے، حسن کو شفا ہو جائے، حسین کو شفا ہو جائے۔ جناب علی پاک نے جیسے ہی شفا ہوئی روزہ رکھا، میری آنکھ میں آنکھ ڈالو اور مجھے دیکھو سارے، جب روزے کی افطاری کا وقت قریب آتا، سارا دن بھوک اور پیاس اور عرب کی گرمی، یہ زبان لکڑ ہو جاتی ہے، عرب کی گرمی، ریگستان کی گرمی۔ علی کے گھر میں روزہ، یوں کھانے کا وقت آیا، یوں پانی پکڑا، بھوک لگی ہوئی ہے، لنگر حسینی ہے۔ علی کے گھر میں لنگر حسینی ہے، لنگر مصطفی ہے، لنگر مرتضائی ہے، یوں کھانا تناول ہی کرنے لگے تھے۔ حسینی 5 تن دسترخوان ہے، یہ کھانا کھانے ہی لگے تھے تو دروازہ ناک ہوا، پوچھا کون؟ آواز آئی حضور میں پورے مدینے میں سے کسی کے گھر سے لنگر نہیں مل رہا، سنا ہے آپ کے گھر سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ آپ نے فرمایا مولا علی نے روزہ پانی سے افطار کیا، فرماتے ہیں حسن یہ میرا کھانا لو، جا کے اس کو دے، پتہ نہیں کتنا بھوکا ہے، وہ اس کو دے دو نا۔ حضرت امام حسن نے کھانا دیا، خیال آیا جب بابا نہیں کھاتے حسن کیسے کھائیں گے؟ جناب حسن نے اپنا کھانا دیا، امام حسین نے اپنا کھانا دیا۔ مولا علی کے گھر والی نبی کی بیٹی
बेटी बतूल ने देखा, जब शोहर ना खाए बतूल कैसे खाए। खुदा की कसम बतूल यूं ही बतूल नहीं, हर मामले में आप बतूल थी। अगर सखावत देखो तो बतूल नजर आती है, इसार देखो तो बतूल नजर आती है, अगर खाना खिलाने का वक्त आए तो बतूल नजर आती है, सादगी ये ज़हरा देखो तो बतूल नजर आती है, आजिज़ी ये ज़हरा देखो तो बतूल नजर आती है, इस्तिकबाले बाबा देखो तो बाबा की मोहब्बत में ज़हरा खड़ी हो जाती, ज़हरा की मोहब्बत में नबियों का इमाम खड़ा हो जाता। हर मकाम में अगर पर्दा देखो तो ज़हरा बतूल नजर आती, अगर हुजूर का वो घर का काम देखो तो चक्की चलाती हुई ज़हरा नजर आती, हसनैन को पालती हुई ज़हरा नजर आती, हुसैन का परवरिश करती हुई ज़हरा हर मकाम पे बतूल बतूल होती है, हर मकाम पे बतूल बतूल होती है। आओ अब यहाँ पे देखो दूसरा दिन आया, दरवाज़ा नाक हुआ, अभी खाना खाने ही वाले थे। दोस्तों जब इफ्तारी का वक्त आए, हमारे आगे शरबत भी होता है, खजूरें भी होती हैं, बड़े बड़े लवाजमात होती हैं, खुद ना खाया करो, पता करो दाएं बाएं किसी के घर रोज़ा तो नहीं है, जिनके यहाँ है उनको कुछ 2-3 बर्तनों में डाल के भेज दिया करो, नबी भी राजी हो जाएगा, मौला अली भी राजी हो जाएंगे, ज़हरा भी दुआ दे देगी। भाई जी अकेले खाने का नाम रोजा नहीं है, अपने पेट पे हाथ मार के सहरी तगड़ी करके इफ्तारी तगड़ी करने का नाम रोज़ा नहीं है मेरे दोस्तों। रोज़ा तो तकसीम करने का नाम है। रोज़ा के अल्लाह के बंदों से मोहब्बत का दर्स देता है, तकवा का दर्स देता है। अगर लाल्लकुम तत्तकून की मंजिल नहीं आई तो रोज़ा किसी काम का नहीं है। रोज़ा इसीलिए है फरमाया लाल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो। फरमाया तीसरा दिन आया तो यही मामला हुआ, घर में खाना लगा है, सैयदा ज़हरा ने देखा, दरवाज़ा नॉक हुआ, मौला अली ने भेज दिया, बीबी पाक ने भेज दिया। 3 दिन कोई आंदा रहा, जब तीसरा दिन गुजरा हुजूर आए, आके अपनी बेटी से पूछा आज 3 दिन से क्या माजरा चल रहा है। कहा हुजूर हम जब रोज़े की इफ्तारी करते हैं, कोई साइल आके कहता है मैं भूखा हूँ, यतीम हूँ, मिस्कीन हूँ, हम उसे लंगर दे देते हैं। नबी पाक मुस्कुरा के फरमाते हैं ये आने वाला कोई मदीने से नहीं आया, ये आने वाला कोई मेकाईल है, कोई इसराफील है। अल्लाह ने आयत भेजी है आपकी शान में। अल्लाह फरमा रहा है वयुतइमुन तअमा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। ये मलाइका अर्श से अल्लाह के अमर से रोटियां ज़हरा के दर से ले जा रहे हैं। बोलो जिसे समझ आ रही है। फरमा मरियम वो बतूल है जहाँ पे बेटा देने आता है फरिश्ता, ज़हरा वो बतूल है जहाँ से लंगर ले जाते हैं अर्श वाले फर्श वाले, या हम बागे जना वाले, ज़मीन वालों से आंखें क्या मिलाएंगे आसमां वाले। अक्सर दरे ज़हरा से ये रोटियां ले जाया करते थे, ज़मीन वालों के टुकड़ों पे पले हैं आसमां वाले। ये घर पाक है, घर नहीं, जिसका ईमान नहीं है वो चुप रहे, बाकी बोलो घर। तो ये रमजान पाक है, रोजे वो रखे जिसको ज़हरा पाक से मोहब्बत है। मौला अली का नौकर बेरोजगार रोजा नहीं होता, बेनमाजी नहीं होता। सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सिद्दीका सईदा रादिया मर्दिया बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, ये आपका तीसरा रमज़ान विसाले बाकमाल। सारी रात इबादत करने वाली। एक दिन वो ना कुछ हुजूर के पास जंग के बाद कुछ बंदे कैदी आ गए ना, तो हुजूर उनको तकसीम कर रहे हैं, ये आप ले जाओ, कोई अपने जानवरों को घास या चारा डलवा लेना, ये आप ले जाओ, गुलाम बांट रहे हैं। मौला अली गए, फरमाया ज़हरा आज तेरा बाबा गुलाम तकसीम कर रहा है, तुम अकेली चक्की आप चलाती हो, आपके छाले पड़ जाते हैं,
آج جا کے اپنے بابا سے ایک نوکر لے آؤ، خدمت کرے گا۔ سیدہ زہرا پردے میں جب گئی تو نبی پاک اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اچھا آپ حیران پریشان نہ ہوں، یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے، آپ نے غور نہیں کیا، امام ترمذی نے بھی اس کو لکھا، اذا دخلت فاطمہ قام الیہ، جب بھی زہرا آتی نبیوں کا امام کھڑے ہو جایا کرتے۔ نہیں جو بندے ابھی چپ ہیں، باہر والے بندے چپ ہیں، دکھ لگا ہے مجھے، آپ نے غور نہیں کیا آ کون رہا ہے، کھڑا کون ہو رہا ہے۔ دیکھیں اگر میں یوں بیٹھا ہوں، ابھی میرے شیخ آ جائیں تو میں بیٹھا رہوں گا؟ نہیں، مجھے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اگر میرے شیخ بیٹھے ہوں تو بابا فرید آ جائیں، نہیں فرید والا اونچا کہے سبحان اللہ، فرید آ جائیں، میرے مرشد اٹھ، بابا فرید بھی بیٹھے ہوں، مولا علی بھی بیٹھے ہوں، ساری کائنات بیٹھی ہو، 1.25 لاکھ نبی بیٹھے ہوں، ادھر سے محمد آ جائیں، سارے بیٹھے رہیں گے؟ آپ سارے بولے نہیں نا، سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ میرا جملہ ضائع نہ کرنا، کائنات جس کے ادب میں کھڑی ہو جائے انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں، مصطفیٰ جن کی محبت میں کھڑے ہو جائے انہیں زہرا کہتے ہیں۔ ہاں 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 ہاں، علامہ اقبال نے کمال کر دیا، آپ فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز۔ کیا لکھا ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے؟ کیا لکھا؟ فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں، مریم کو سیدہ زہرا سے نسبت اتنی ہے کہ مریم کو ایک وجہ سے عزت ملی ہے، نبی کی بیٹی کو 3 وجہ سے عزت ملی ہے۔ فرماتے ہیں آز سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ آپ فرماتے ہیں مریم کا مقام اس لیے ہے کہ مریم عیسیٰ علیہ السلام کی اماں ہے، لیکن بطول کا مقام اس لیے ہے کہ وہ نبی کی بیٹی ہے۔ تسی چوپ بیٹھے ہو؟ نہیں مجھے مزہ آیا، وہ نبی کی بیٹی ہے، نہیں اونچا کہیں، روزے میں کوئی کچھ نہیں ہوتا، فرمایا نبی کی بیٹی ہے، علی کی زوجہ ہے، حسنین کی اماں ہے۔ میں اس لیے سیدہ زہرا کو 3 نسبتیں ہیں جی۔ ہاں ہاں ہاں، یہ کون زہرا کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں من ندانم عز و شان فاطمہ، فرمایا لوگوں نے مجھے سر کا خطاب دیا، علامہ کا خطاب دیا، لوگوں نے مجھے شاعر مشرق کہا، میں نے بڑی شاعری لکھی، میں منطقی اور فلسفی شخصیت، اور میرے دماغ کو یورپ نے سلام کیا کہ بڑا دماغ ہے اقبال کا۔ فرماتے ہیں میں نے جب بھی لکھنا قلم رکتی نہیں، جب باری آئی نا نبی کی بیٹی کی میرا قلم رک گیا، پاک گھر ہے، پاک بی بی ہے، نہیں بولے سارے، فرمایا میرا قلم رک گیا کہ بی بی بھی پاک ہے، گھر بھی پاک ہے۔ کہاں سے وہ الفاظ لے کے آؤں جو اتنے پاک ہوں؟ فرماتے ہیں من ندانم عز و شان فاطمہ، فرماتے ہیں میں بیان ہی نہیں کر سکتا بی بی کا مقام کیا ہے۔ فرماتے ہیں کعبہ من ناستان فاطمہ، اتنا ضرور کہوں گا بی بی کا گھر اقبال کے لیے کعبے جتنا مقام رکھتا ہے۔ اب اقبال کو کوئی کیا سمجھے؟ کوئی چھوٹی شخصیت ہے؟ بھائی جی جس نے پوری دنیا کو دیکھا ہے اور علم کی بلندی پہ تھے، جنہوں نے لکھا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کوئی کیا جانے اقبال کو بھائی، اتنی عظمت اور بلندی والی شخصیت سیدہ زہرا کی بات کرتے ہوئے ڈر رہی ہیں، گھبرا رہے ہیں کہ میرے سے کوئی لفظ کا چناؤ میں کمی نہ آ جائے۔ آج کے ملا ملوانے کو کیا پتا ہو کہ در زہرا کیا ہے؟ یہ خطا کا در نہیں ہے، یہ سخا کا در ہے۔ جسے سمجھ آیا اونچا کہے سبحان اللہ۔ یہ سخا کا در ہے، یہ عطا کا در ہے، یہ رضا کا در ہے، یہ عطا کا در ہے، یہ فضل و کرم و لطف کا در ہے، یہ اللہ کی پناہ کا گھر ہے۔ یہ وہ در ہے کہ نبی سائیں جب پردہ فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ہاں اچھا، یہاں پہ ایک وہ میرے دوست ہیں، انہوں نے مجھے ایک طرف اشارہ کیا، شاہ جی یہ ضرور بتائیں، میری طرف دیکھیں سر، کائنات میں سب سے افضل بعد از خدا مصطفیٰ ہے؟ نہیں بولے سارے، بعد از خدا نہیں، آواز آئی سارے، بعد از خدا۔ اب یہاں پہ کائنات بیٹھی ہے، حضور آئے ہیں، اب کائنات جب کھڑی ہوتی ہے حضور کے ادب میں کھڑی ہوتی ہے۔ یہ یہاں پہ کچھ حضرات ہیں، کچھ علماء بھی ہیں، انہوں نے غلط استنباط جو ان کی سمجھ میں آیا ہے انہوں نے دیا۔ یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیں، سیدہ زہرا کے آنے سے حضور کا کھڑا ہونا، یہ زہرا پاک کا مقام حضور سے زیادہ نہیں ہے، بلکہ محبت زہرا ہے۔ دوبارہ جملہ یہ ریکارڈ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کائنات کھڑی ہو، یہ ادب رسالت ہے، اور رسول زہرا کے لیے کھڑے ہو، یہ محبت رسالت ہے۔ یہ بی بی پاک کا سیدہ زہرا سے محبت ہے، اور امام ترمذی نے اس کو ترمذی میں لکھا ہے کہ حضور جب بھی آتی زہرا نبیوں کے امام کھڑے ہو جایا کرتے۔ لیں جی قرآن پاک بند ہو گیا، 6 ماہ ہوئے رسول اللہ کو دنیا سے گئے، سیدہ زہرا دن کو بھی روتی ہیں، رات کو بھی روتی ہیں، اپنے بابا کی جدائی برداشت نہیں کی، اتنی محبت تھی سیدہ پاک کو، اور نبی پاک کو سیدہ زہرا سے اتنی محبت تھی کہ 6 ماہ ہوئے سرکار سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ، اس کو محدثین نے مورخین نے لکھا کہ 6 ماہ بعد حضور بی بی پاک کا وصال ہو گیا، اور وصال با کمال کے بعد سیدہ زہرا پاک کا جنازہ حضرت مولا علی شیر خدا، اور سیدہ زہرا پاک نے وصال سے قبل مولا علی شیر خدا کو بلایا۔ جاگ دے بیٹھے ہو کہ نہیں؟ جو جتنے راضی ہیں رمضان میں اتنا اونچا سبحان اللہ کہہ لیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کو بلایا اور فرمایا، یا علی میرے بچوں سے پیار کرنا، میں جا رہی ہوں، میرے حسن اور حسین کو کوئی مارے نہ، یہ شہزادے ہیں جنت کے، یا علی ان کا خیال کرنا، اور یا علی آپ میرے بعد شادی کر لینا۔ یہ ساری باتیں کرتے ہوئے آخری وصیتیں تھیں۔ فرمایا یا علی، جی زہرا، فرمایا وہ نا اندر ایک صندوق ہے، اس کے اندر ایک کپڑے کے اندر لپیٹا ہوا ایک رکا ہے، وہ نا میرے کفن میں میرے پاس رکھ دینا۔ تو یا علی آپ کو قسم ہے، آپ پڑھیے گا نا۔ علی پاک قریب ہو کے عرض کرتے ہیں، اے زہرا میرا تیرا وعدہ میں نہیں پڑھاں گا، تینوں قسم اس سونے دی ایک واری داستہ چھڑ او دے چ لکھیا کی ہے۔ اللہ، یہ محبتیں ہیں۔ سیدہ زہرا پاک فرمانے لگی، اب آپ نے بات اس طرح کی ہے، تو جب آپ کا اور میرا نکاح ہوا تھا نا، جب علی کا اور سیدہ زہرا کا نکاح ہوا تھا، فرمایا نبی صاحب نے فرمایا تھا کہ 400 مسکال چاندی حق مہر علی نو کہہ دئیے، تے میں عرض کیتی سی کہ بابا علی اپنے نے 400 مسکال چاندی نہ، علی تے بوجھ تے نہ پائیے، خیر کٹ کر لو حق مہر۔ فرمایا اے حضور دی سیدہ زہرا نال گل ہو رہی ہے، اللہ نے جبریل کو بھیج کے فرمایا رسول اللہ سے کہو حق مہر زہرا کا ہے، علی آ رہے ہیں، خدا عطا کرنا چاہتا ہے۔ جنہوں جنی سمجھ آئی انہاں اونچی کہے سبحان اللہ۔ حق مہر رب عطا کرنا چاہتا ہے۔ نبی مسکرا کے فرماندے نے زہرا جبریل آگیا ہے، تیرا حق مہر رب عطا کرنا چاہتا ہے، مانگ کی مانگنی ہے،
نہیں بولے سارے، جسے سمجھ آ رہی اونچا کہے سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ عطا کرنا چاہتا ہے، فرمایا عطا کرے نا۔ پھر حضرت جبریل اللہ کے امر سے پھر آئے، کہا حضور جنت کی سرداری، جنت کی سواری، جنت کے نظارے حق مہر میں اللہ زہرا کو عطا کر رہا ہے۔ جب کہا نا جنت کے نظارے، جنت کی سواری، جنت کے تمام معاملات کی سرداری، عورتوں کی سردار، نساء کی سردار زہرا ہے، سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ حضرت بی بی پاک نے جب یہ سنا، بی بی کی آنکھوں میں آنسو آئے، رو کے کہتی ہے مصطفیٰ سے، بابا تیرا خدا تیرا رب اگر راضی ہے آج کے عقد میں، اگر وہ دینا چاہتے ہیں، میں لینا چاہتی ہوں تو میں مانگ سکتی ہوں۔ کیا حق مہر؟ سارے بولو کیا؟ بندے چوپ ہیں کیا؟ فرمایا حق مہر عورت کا حق ہوتا ہے۔ کئی رپھڑ پا لیندے نے نا جی کٹ کراؤ کٹ، نہیں، عورت کا حق ہے، مانگ سکتی ہے، شریعت میں اجازت ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ معیار ہو دونوں میں تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو نا۔ تو فرمایا زہرا پاک نے فرمایا اللہ تو عطا کر سکتا ہے۔ فرمایا کیا مانگتی ہے نبی کی بیٹی؟ سبحان اللہ، ٹھنڈا، کیا مانگتی ہے نبی کی بیٹی؟ ہاں مانگ، آج زہرا مانگ۔ میری طرف دیکھو وقت ختم ہو گیا، 8 منٹ اوپر جا رہے ہیں۔ سیدہ زہرا پاک نے فرمایا بابا اگر وہ دینے پہ آیا ہے، جیتے رہیں جنہوں نے کہا، جو چپ رہے پھر موقع دیتا ہوں، وہ دینے پہ آیا ہے۔ فرمایا اگر وہ دینے پہ آیا ہے، نبی کے امام، نبیوں کے امام کی بیٹی لینے پہ آئی ہے حق مہر، مجھے جنت یا نظارے یہ معاملات نہیں، مجھے ایک چیز وہ عطا کرے۔ فرمایا کیا؟ فرمایا جس کے لیے میرے بابا روتے رہے، امت کے لیے میرے حق مہر میں میرے نانا کی امت کو معاف کر دے۔ بھائیو ہم اپنی شادیوں پہ بھول جاتے ہیں میلاد والے نبی کو، یہ میلاد والے آقا کی بیٹی ہے، اپنی شادی پہ ہمیں یاد کر رہی ہیں کہ یہ دوزخ میں نہیں جانے چاہیے، یہ محمد والے، یہ علی والے، یہ حسن والے، یہ حسین والے، جے کوئی آئے نے اچھی بولن 5 تن پاک والے۔ فرمایا محمد و آل محمد کی خادم ہے، سیدہ زہرا رو رہی ہے۔ فرمایا جنت سے یہ والا خط آیا جو میں نے اپنی قبر میں رکھوانے کے لیے کہا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا، مالک کی طرف سے اذن تھا کہ سونا محبوب آپ کی بیٹی کے حق مہر میں آپ کی آدھی امت کو جنت میں ڈال دیا جائے۔ زہرا وہ طاہرہ ہے، طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہے، عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام، امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ، کعبہ من آستان فاطمہ۔ یہ جو عشرہ ہے یہ رحمت کا ہے۔ کون سا ہے؟ نہیں بندے بولے، سارے بولو کون سا ہے؟ اچھا، اولہ رحمت واوسطہ مغفرت وآخرہ عتق من النار۔ آخری عشرہ دوزخ کے عذاب سے بچنے کا ہے۔ اس عشرے کی دعا سب پڑھ لیجئے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک دفعہ پڑھیں سارے، رب اغفر، ماشاءاللہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ پھر پڑھ لیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ آج الحمدللہ دوسرا روزہ، اللہ تراویحاں پڑھتے ہیں، اب آپ یہاں مسجد بری ہوتی ہے، اللہ توفیق دے، اللہ رزق میں، عمل میں، ایمان میں خیر و برکت عطا فرمائے۔